بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے، یہ مہینہ ذی الحجہ کا چل رہا ہے اور تقریباً اس کا ایک عشرہ، پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن ابھی وہ خاص طور سے عبادت جو اس مہینے سے متعلق ہے ابھی باقی ہے، یعنی کہ عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کے دن دو عمل خاص طور سے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 عید الاضحیٰ کی نماز، نمبر 2 قربانی۔ معاشرے کے اندر ہماری کمی کی وجہ سے اور کم فہمی کی وجہ سے یہ بہت بڑے خرابی کی بات ہے کہ ہمیں عید کی نماز کا صحیح اور بہترین طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ملی کہ آج کے اس چھوٹے سی وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے عید الاضحیٰ کی نماز کا صحیح طریقہ آپ حضرات کو بتا دیا جائے۔ تو عید کی نماز کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے دن انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائے، جیسا کہ عید کے دن غسل کرنا، لباس میں سب سے اچھا لباس پہننا، اگر عید الفطر ہو تو کچھ میٹھا کھا کر عید الفطر کے لیے نماز کے لیے جانا، اور اگر عید الاضحیٰ ہو تو عید کی نماز کے بعد ہی آ کر کے اپنی قربانی کا گوشت کھانا۔ یہ وہ تمام سنتیں ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اب آتی ہے نماز کی باری، تو نماز کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو نیت دراصل نام ہے دل کے ارادے کا۔ انسان کا قلب اس طرح استحضار ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس وقت کے اندر اس امام کے پیچھے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز کو ادا کر رہا ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سے بھی دل کے اندر خیال کر لیا تو اس کی نیت درست ہو جائے گی، اور اگر کوئی نیت کے الفاظ کہنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب نماز شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کریں گے تو تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، جس کو تکبیر اول بھی کہتے ہیں، تکبیر اولا بھی کہتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ جب کہی جائے گی تو اس کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد ہم قرات شروع نہیں کریں گے، بلکہ قرات شروع کرنے سے پہلے ہم 3 زائد تکبیر کہیں گے۔ پہلی 2 تکبیروں کے اندر ہم ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور نیچے چھوڑ دیں گے۔ جب تیسری تکبیر کہی جائے گی تو تیسری تکبیر کہہ کر کے ہم کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے ان کو باندھ لیں گے۔ اب پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت ملائی جائے گی، اور اسی طرح جیسے عام نمازوں میں رکعت مکمل کی جاتی ہے اسی طریقے سے رکعت کو مکمل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اب دوسری رکعت شروع ہوتی ہے، تو ہم دوسری رکعت میں پہلے سے کچھ امتیاز کریں گے، پہلی رکعت سے کچھ فرق رکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں ہم پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد قرات کریں گے، کوئی سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جانے سے پہلے جو 3 زائد تکبیر کہیں گے، 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دیا جائے گا، اور جب چوتھی تکبیر کہہ کر کے ہم رکوع میں چلے جائیں گے، باقی پوری جو رکعت ہے ہم حزم معمول اس کو مکمل کر لیں گے۔ یہ بہت صحیح اور مختصر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے۔ تو آنے والے دن کے
اندر، جیسا کہ کل کو عید الاضحیٰ ہے اور عید نماز بھی پڑھی جائے گی، تو اس لیے ہمیں طریقہ سیکھنا، نماز کے طریقے کو سیکھنا یہ لازم اور ضروری ہے کہ کہیں بھی ہم سے کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ باقی مجھ سے جو غلطی ہوئی ہو یا جو مجھ سے خامی ہوئی، اللہ رب العالمین مجھے آئندہ اسے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین۔